کے فورم ہی رہ گئے ہیں جہاں پر کھل کر بات ہو سکتی ہے کہ ملک مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی یہاں پر جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات 2-3 دفعہ ہوئی۔ ہم تو جوڈیشل ایکٹیویزم کو رو رہے تھے، اب تو جوڈیشری ہی نہیں رہی۔ 26ویں 87ویں ترمیم کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو انصاف ملے گا۔ یہ آج ہمارے ملک کی ایک بڑی واضح حقیقت ہے۔ ہم سے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے، کیسے ہم اس دلدل سے نکلیں گے۔ نوجوان بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں، کاروباری بھی کرتے ہیں، نوکری پیشہ بھی کرتے ہیں کہ حل کیا ہے۔ اور حل جو ہے وہ وہی ہے جو محمود خان رضوی صاحب آج سے چند مہینے پہلے لے کر نکلے، رول آف لا، تحفظ آئین۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ملک کے کسی شعبے کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، سیاست کو دیکھ لیں، ملک کے مستقبل کو دیکھ لیں، نوجوان کے مسائل کو دیکھ لیں، کاروبار کو دیکھ لیں، جب تک ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس بات کا شاید ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج جو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، وہ ہر بات کرتے ہیں لیکن قانون کی بات نہیں کرتے، آئین کی بات نہیں کرتے۔ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس، جو چیپٹر 1 ہے ہمارے آئین کا، اس کو بحال کیا جائے۔ آپ وہ آئین پڑھ لیں، میرے خیال ہے 21 آرٹیکلز ہیں، کیا اس میں سے ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو اویلیبل ہے؟ کیا ایک بھی میسر ہے؟ تو جس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہ ہوں وہاں آپ کہاں پر جائیں گے؟ تو ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کی جدوجہد کرنی ہے، ہمیں آئین کی بحالی کی جدوجہد کرنی ہے۔ یہ مسخ شدہ آئین یہ ملک کو کچھ نہیں دے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آج سے چند سال بعد یا چند مہینوں بعد جب بھی یہ وقت آیا تو ہم اس آئین کو واپس اس کی اصلی شکل پر لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم نے نہ ماضی سے کچھ سیکھا، نہ تاریخ سے کچھ سیکھا، اور ہم خرابی کو مزید آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ معیشت کی اگر آپ بات کریں تو آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو آمدن ہے وہ پچھلے 10 سال میں حقیقی آمدن جو ہے وہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھی۔ ہم دنیا میں شاید واحد ملک ہیں جس کے لوگوں کی آج معاشی حالت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مہنگائی بھی ہے، ہر قسم کے ٹیکس بھی ہیں، لیکن اس پاکستانی کی آمدن میں 1 پیسے کا اضافہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ملک کی معیشت نہیں بڑھے گی، ملک میں گروتھ نہیں ہوگی، نوجوان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکیں گے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ باتیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ملک میں نفاق ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ دنیا کا سبق ہے، یہ ہر ملک کا سبق ہے۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم فلانے ماڈل کو لے آئیں گے، فلانے ماڈل کو لے آئیں گے۔ پاکستان میں صرف پاکستان کا ماڈل چلے گا، اور وہ ماڈل آپ کا آئین ہے۔ یہ مسخ شدہ آئین نہیں جو ہم نے رکھا ہوا ہے، جو پاکستان میں کنسنسس سے جو آئین آیا تھا اس پر آپ ملک کو لے کر جائیں گے، اور اس آئین کے اندر ہر شخص نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، تو آئین کا دفاع کریں۔ آپ ملک کو آئین کے مطابق لے آئیں، ملک چل پڑے گا۔ یہاں باہر کے ماڈل نہیں چلیں گے، ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں، ہمارے اپنے مخصوص حالات ہیں۔ ہم نے یہ سب تجربے کر لی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہم نے یہ سب باتیں سنی بھی ہیں اور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج جو
अपोजिशन के अकाबरीन यहाँ पर हैं, उनसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आपके पास एक नादिर मौका है। आपके पास अपोजिशन भी पार्लियामान में है, आपके पास हुकूमत भी है। अपनी हुकूमत को एक मॉडल हुकूमत बनाएं, उसके अंदर ये तमाम वो सहूलतें मुहैया करें जो पाकिस्तान के अवाम को होनी चाहिए, वो गवर्नेंस दें जिसको पूरा पाकिस्तान देख सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपोजिशन में बात तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। और ये ना हो कि कल यहाँ पर जो लोग आज अपोजिशन में हैं, कल हुकूमत में बैठे हैं और उनके पास हल किसी मामले का ना हो। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा और इस पर बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को आज किन मसाइल का सामना है, उसका हल क्या है, कौन से रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है। हमने आज से 5 साल पहले भी ये देखा था। ना उस अपोजिशन ने कुछ सीखा और आज हुकूमत में वही अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं। तो ये ना हो कि कल जब इस अपोजिशन को मुल्क की बागडोर मिले तो आप भी वही गलतियां दोहरा रहे हो और ढूंढ रहे हो कि अपने मुल्क के अंदर करना क्या है। तो ये वक्त है सीखने का, समझने का, बात करने का। अपोजिशन का बड़ा रोल होता है। अगर अपोजिशन हक की बात करेगी, मुल्क के मसाइल की हल की बात करेगी, उसका एक असर होता है। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी भी है। तो ये भी देख लें कि मुल्क को क्या रिफॉर्म्स चाहिए, सियासी रिफॉर्म्स क्या हैं, मुआशी रिफॉर्म्स क्या हैं। मुल्क के अंदर सूबों की बात होती है, क्या नए सूबों की ज़रूरत है तो कैसे है। पानी के मसाइल की बात है, सूबों के वसाइल की बात है, NFC अवार्ड की बात है। बेपनाह मसाइल पाकिस्तान को है और इन किसी मसले का हल आज की हुकूमत के पास नहीं है। तो ये हल आपकी तरफ से आना चाहिए। जहां पर हमारा काम है कि आइन की बात करें, ये भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क के मसाइल की भी बात करें, मुल्क के मसाइल के हल की भी बात करें, नौजवान की बात करें। आज आपके सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपके नौजवान हैं और नौजवान के मसाइल मईशत को तरक्की दिए बगैर नहीं आएंगे। जब तक मईशत तरक्की नहीं करेगी, रोजगार और कारोबार के मौके नहीं होंगे, नौजवान के मसाइल हल नहीं होंगे, वो बाहर का रुख करेगा, मुल्क के अंदर इंतशार होगा, मुल्क के अंदर निफाक होगा। ये वो मामलात हैं जिनको हम सब ने आज मिलकर ये फोरम एक मुहैया कर दिया है। चकधरी साहब ने, खोकर साहब ने, दीगर मेरे भाइयों ने। इसको बढ़ाएं, इस फोरम को बढ़ाने की ज़रूरत है। मुल्क के मसाइल की बारे में बात करने की ज़रूरत है, उनके हल के बारे में बात करने की ज़रूरत है। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।